مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانہ حاصل کرتا ہے، جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ شرم آنی چاہیے ایسی اولاد کو جو بڑے ہو کر باپ کو کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں یاد رکھنا، وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے، پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں۔ علم انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے، انسان علم کے بعد فرشتوں کے سجدے کا سزاوار بنا، لیکن علم تکبر اور اکڑ دیتا ہے۔ اکڑ اور تکبر کے درد کا مرہم خدمت ہے، اس مرہم کو علم اور مٹی کے جوہر سے تیار کرو۔ کتابیں اور علم و تحقیق بلا شبہ اچھی ہیں، لیکن اگر یہ ایک خاص زاویے سے راستے پر ڈالی جائیں تو راستہ آسان اور روشن ہو جاتا ہے، لیکن محض ان کتابوں پر زیادہ آنکھیں گاڑ دینے سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے عمل بھی ضروری ہے۔ زندگی اس لیے حسین محسوس ہوتی ہے کہ اس میں موت کا خوف بھی شامل ہے۔ اگر موت کا خوف ختم ہو جائے تو زندگی میں کوئی حسن باقی نہیں رہے گا۔ اجوائن میں بادام کا تیل اور ادرک کا پانی ملا کر پیٹ پر لگاؤ، 12 دن میں پیٹ کی ساری چربی پگھل جائے گی۔ مہمان کے آنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے۔ مہمان کی عزت و مدارت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جس کی ہمت اللہ تعالیٰ کی جانب مصروف ہوتی ہے اس کے تمام کام رحمت الہی کی برکت سے انجام پاتے ہیں۔ جس نے نیکی کو فروغ دیا اس نے آخرت میں خوب نفع پایا۔ ہر کام سوچ سمجھ کر کرو، عجلت اور جلد بازی سے بعض اوقات نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں فائدہ ہے تو تمہیں ضرور مل کر رہے گا، اور اگر غلط طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ برائی بھی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیبت اور چغلی سے بچائے رکھو۔ جہالت کے اندھیرے علم کی روشنی ہی سے منور کیے جا سکتے ہیں۔ قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو جہاں تک ممکن ہو علم کو پھیلاؤ اور ہر جگہ علم کی روشنی کو لے جاؤ۔ ابتلا اور مصیبت میں ہمیشہ رضا و حکمت الہی پر شاکر رہو، یہی حقیقت عبودیت ہے۔ جو رزق حلال کے لیے کوشاں رہتا ہے شیطان کو اسے ورغلانے میں مشکل پیش آتی ہے۔
کامیاب صرف وہی رہتا ہے جو سچ کو اپنے ساتھ ساتھ لیے گھومتا ہے اور سچ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ناکام انسان ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ سفید بالوں کو آلو کے پانی سے دھوئیے، بال ایسے کالے ہوں گے کہ 80 سال تک سفید نہیں ہوں گے۔ توکل یہ ہے کہ رزق ملے یا نہ ملے، قلب کو فکر لاحق نہ ہو۔ ذاکر اپنے ذکر کے وقت بنسبت ذکر نہ کرنے والوں سے زیادہ غافل ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی پسندیدہ شے میں مشغول ہوا، حقیقت سے محروم ہوا۔ فقیر حقیقی وہ ہے جو فقر کی دولت کو سلمان کی دولت سے زیادہ بہتر جانے۔ دولت دیدار نصیب، طلب کی انتہا سلوک، اور سلوک انتہا معرفت، اور معرفت کی کوئی انتہا نہیں۔ تصور کا ایک مقصد یہ ہے کہ مجبور انسانوں کی مدد اور ان کی حاجت براری کی ہر ممکن صحیح کی جائے۔ لنگور کی تیزی اور پھرتی گیدڑ کے حصے میں نہیں آ سکتی، اور لومڑی کی عیاری بھیڑ کی سادگی میں نہیں بدل سکتی، پھر انسانی جبلت کیوں کر بدلی جا سکتی ہے؟ تصویر گلاب کے قدرتی پھول سے زیادہ ہرگز خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ انسان دراصل پستیوں ہی میں خوش رہتا ہے، کیونکہ وہاں گرنے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ وہ اولاد جو قلبی و ارادات کے بجائے مادی حادثے کی پیداوار ہو، اچھے سماج کی ضامن کس طرح بن سکتی ہے؟ بھلا خودی کا کیا معیار ہوگا جب انسان کائنات میں خود کو سب سے بلند اور قیمتی سمجھ لے اور مادے کے عوض بکنا بند کر دے؟ اگر آدمی مظلوم بننے سے انکار کر دے تو ظالم کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ بہتا ہوا پانی ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اور بڑھتے ہوئے قدم منزل کی اچھی علامت ہوتے ہیں۔ خوشیاں صرف حصول کا نہیں، قربانی کا مطالبہ بھی کرتی ہیں۔ خوشیوں کے حصول کے لیے لینے کے ساتھ دینا بھی پڑتا ہے۔ لینے اور دینے، حصول اور قربانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انسان کو ایسی دولت جمع کرنی چاہیے جو مرتے وقت ساتھ جا سکے۔ دنیا ایک دریا ہے، اور اس دریا کا کنارہ آخرت ہے اور تقوی کشتی ہے۔ قرآن پر عمل کرنا اور دنیا سے بے رغبت ہونا تبلیغ دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا اصول ہے۔ صلح سے پیار و محبت پیدا ہوتی ہے، جبکہ جھگڑے سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ برے آدمی کی تعریف کرنا گویا اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ بے صبری سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ خوش اخلاقی اور میانہ روی سے ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے۔ اصل ولی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ہر وقت کام آئے اور ان سے اچھے سلوک سے بات کرے۔ بلا شبہ صبر کا پھل بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے، بلکہ بے شک یہ پھل صرف اس کو ملتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ صرف 3 کام کر لیں، رزق ایسے پیچھے آئے گا جیسے بھوکھا شیر ہرن کے پیچھے آتا ہے۔ اول سلام میں پہل کرو، دوم سورہ اخلاص کا ورد کرو، سوم درود پاک کا ورد کرو۔ کوئی صالح آدمی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک شریعت حقیقت اور طریقت کا اس کو علم نہ ہو۔ ہر کھنڈر ماضی کا ایک شہر ہوتا ہے، اور ہر شہر مستقبل کا کھنڈر ہوتا ہے۔ جب خوبصورت آنکھوں کے سرخ ڈورے اور حسین جسم کا تناسب ختم ہو جاتا ہے تو جذباتی سچائی بھی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ عبادت نام ہے دائمی غم اور خوشی کو ترک کر دینے کا۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ جو نماز کا عادی نہیں وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ صدا سے پہلے خیرات کا مل جانا کمال فقیر کا نہیں بلکہ کمال سخی ہے کہ جس نے اس کی مدد کی اسے خیرات دی۔ اگر تم خدا کے بن کے رہو گے اور اللہ کی ہر بات پر عمل پیرا ہوگے تو اللہ بھی تمہاری ہر بات کو مانے گا اور مانگے بغیر عطا کرے گا۔ بیمار کی تیمارداری کیا کرو،
بیمار کے دل میں تمہارے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے اور تمہاری نیکیوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو بعد نماز عصر یہ آیت 31 مرتبہ پڑھ لیا کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، خود دیکھو گے بغیر محنت کے رزق ملنے لگے گا، فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ آرام و آسائش کی عادت انسان کو نکما اور سست بنا دیتی ہے۔ نیکی کے کام میں کسی کی حوصلہ شکنی نہ کرو اور برائی کے کام میں کسی کی حوصلہ افزائی کرنے سے گریز کرو۔ قابو یافتہ شے سے اعراض اور غیر قابو یافتہ شے کو طلب نہ کرنا قناعت ہے۔ صبر یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا رسی اور ڈول پر توکل نہ کرے۔ اچھے اعمال بندے کے دل میں مانند اچھے دودھ کے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا دل بگڑ جائے تو پھر وہ دودھ یعنی نیک اعمال بھی بگڑ کر انسان کو برباد کر دیتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت بخوبی کرنا لازم ہے۔ توحید یہ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی بھی خیال نہ گزرے اور نہ ہی تیرے اپنے معاملات کا خیال تجھے پریشان کر دے۔